دعا ہے تمہاری، ستمگر کے حق میں دعا ہے تمہاری، عجب صبر کا عالم، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر۔ محترم حضرات، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے سردار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا، جبرائیل جنت کو سجاؤ۔ جبرائیل نے کہا، اے میرے پروردگار عالم، جنت اسے کہا جاتا ہے، جنت اس چیز کا نام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ جنت کی سجانے کی بات خدا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تمہیں نہیں معلوم آج میرا محبوب آنے والا ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جب پشت پر میرے حضور کا جب نور تھا، اس وقت فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے اور حضرت آدم آگے آگے چلتے۔ جب پھر پروردگار عالم نے میرے حضور کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھا تو اس وقت پھر فرشتے آگے آگے، حضرت آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے چل گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میرے پروردگار عالم، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معذرہ کیا ہے کہ کچھ دن پہلے فرشتے میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ابھی آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم، یہ تمہاری عظمت نہیں، یہ تمہاری عزت نہیں، بلکہ میرے حضور کی نور کی عزت۔ قسم خدا کے مسلمانوں، یہ جو آج کی محفل سجائی ہوئی ہے، یہ جو لائٹ مائک سجائی ہوئی ہے، یہ ضیاء نہیں جائے گی، یہ ذل فضول خرچ نہیں جائے گی، انشاءاللہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ محدث دہلوی کا ارشاد ہے کہ جس بستی میں خدا تبارک، جس بستی میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد محفل سجایا جاتا ہے، اس محفل میں، اس بستی میں خدا تبارک و تعالیٰ ایک سال اپنی کرم کا بارش عطا فرماتا ہے، بارش برساتا ہے ایک سال۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اس بستی میں آج جشن عید میلاد النبی کانفرنس کا محفل سجایا گیا ہے۔ میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میلاد محفل میں آ کر ثواب دارین حاصل کرے، کیونکہ کسی اور کا محفل نہیں بلکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے۔ محترم حضرات، آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے اور ایک بار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بڑی بآواز سے بلند، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی والی ساتھ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک خدا کے یہاں دین ہی اسلام ہے۔ آئیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کیسے پھیلایا، دین پھیلا کیسے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا، کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ جفاؤں کے بدلے میں وفا ہے تمہاری، ستم گھر کے حق میں دعا ہے تمہاری، عجب صبر کا عالم، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر۔
अच्छा आइए मैं आप सब तमाम सामाइन के हजरात के सामने एक वाक़या पेश करूं, फिर मेरे बाद और भी लोग हैं, अब उन तमाम सामाइन पे समाप्त फरमाएंगे कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर थे, उस वक्त जब कोई ईमान नहीं लाया था, उस वक्त जब सारे तरफ कुफ्र चल रहा था, चारों तरफ कुफ्र था, उस वक्त मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर थे कि एक रात के अंधेरी में, रात के सन्नाटे में एक काफिर आया, मक्के की सरजमीन पर एक काफिर आया और देखने लगा कि मुझे रात गुजारने के लिए कोई घर नहीं है, मैं रात को कहाँ रहूंगा, रात गुजारने के लिए मेरे पास कुछ सामान नहीं है। अब वो काफिर दूसरे काफिर के घर के पास जाता है, दरवाजे में आवाज देता है, जैसे ही दरवाजा लोग खोलते हैं, देखते हैं कि एक मुसाफिर आया हुआ है, वो काफिर है, ये भी काफिर है। जब वो काफिर दूसरे काफिर से कहने लगता है कि इस रात के अंधेरी में मक्के की सरजमीन पर मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे एक रात गुजारने दो, मुझे तुम्हारे घर में एक रात गुजारने दो। कसम खुदा की मुसलमानों, वो भी काफिर था, ये भी काफिर था, लेकिन दोनों ने मदद नहीं किया, कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने घर में तुमको नहीं रहने दूंगा। अब वो काफिर दूसरे काफिर के पास गया, मदद मांगने लगा, उसने भी वही जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, तुम कहीं दूसरे और जगह चले जाओ। अब वो काफिर भटकते भटकते अबू जहल के पास गया, जो मक्के की सरजमीन पर सबसे बड़ा काफिर वही था। अब वो काफिर जो है अबू जहल के पास गया और कहने लगा कि अबू जहल जरा सुनो, इस रात के अंधेरी में, इस रात के सन्नाटे में मक्के की सरजमीन पर मेरा कोई घर नहीं है, मैं दूसरे जगह से आया हूँ, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा, यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास कुछ चीज नहीं है, कोई सामान नहीं है, मुझे एक रात गुजारने दो, एक रात तुम्हारे घर में रहने दीजिए, एक रात तुम्हारे घर में रहूंगा, कल सुबह चले जाऊंगा। लेकिन अबू जहल ने भी वही जवाब दिया, अबू जहल ने भी कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। वो बड़ा काफिर था, ये भी काफिर है, दोनों ने मना कर दिया। अब वो काफिर जाने लगा, मन उदास हो गया उसका, अब वो जाने लगा। इतने में अबू जहल कहने लगा, जरा सुनो, आप मैं एक शख्स को जानता हूँ जो मक्के की सरजमीन पर रहता है, उसका नाम मोहम्मद अरबी है, तुम उसके घर चले जाओ, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें जरूर रहने देंगे। अब वो काफिर अबू जहल के बात को सुनता है, अब वो जाता है, अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब वो जाता है, अब देखता है कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं, अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं कि इतने में वो काफिर दरवाजे में दस्तक देता है, दरवाजे में आवाज देता है कि देखते मेरे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को खोला। खोलते ही देखे कि एक मुसाफिर आया हुआ है, उसके सामान, उसके हाथों में सामान है। मेरे हुजूर ने ये नहीं पूछा कि क्यों आए हो, क्या वजह है, किस लिए आए हो। अब वो काफिर ने देखा कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दरवाजा खोले, अब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा अपने उस काफिर के हाथों से सामान को उठाया और घर में ले गए, दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाते ही हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो काफिर दोनों बैठकर खाना खाने लगे। खाने से फारिग होते ही अब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी हाथों से बिस्तर बिछाया। अब वो काफिर खाने से फारिग होकर अब वो बिस्तर पर आराम करने के लिए चला गया। आराम कर रहा था कि रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरी रात में पता नहीं उसकी शैतानी हरकत थी या कुछ ना जानबूझकर किया है। अब उस जो काफिर शख्स था वो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनके बिस्तर पर पाखाना पेशाब कर दिया। अब जैसे ही भोर का वक्त है, अब उसकी नींद खुली। अब उसको पता चला कि मैं बिस्तर में पाखाना पेशाब कर दिया, बिस्तर पर पाखाना पेशाब कर दिया। अब वो काफिर वहां से उठता है, वहां से चलने लगता है। उसके हाथों में एक तलवार थी, वो तलवार हुजूर ताजदार मदीना के घर में
رہ جاتا ہے. اب وہ کافر بھورے بھور کا وقت ہے, اب وہ کافر جانے لگتا ہے, جیسے ہی چلنے لگتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں, یہی وقت ہے کہ ابھی نکل جاؤ, ان کو پھلک تک نہیں پہنچے گا, ان کو خبر تک نہیں ہوگی. اب وہ کافر جانے لگتا ہے. کچھ ہی دور گیا تھا کہ ان کو یہ یاد آیا کہ میرا جو تلوار تھا وہ تلوار حضور کے گھر میں رہ گیا ہے, حضور کے گھر میں چھوٹ گیا ہے. اب وہ پھر دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے, سوچتا ہے کہ ابھی بھورے بھور کا وقت ہے, حضور ابھی سو رہے ہوں گے, حضور ابھی آرام فرما رہے ہوں گے. اب وہ کافر پھر جاتا ہے, حضور کے گھر میں جاتا ہے. جیسے ہی دروازے میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے, اپنے نورانی ہاتھوں سے ان کے جو بستر پر پاخانہ پیشاب لگا تھا وہ پاخانہ پیشاب کو صاف کر رہے ہیں, پاخانہ پیشاب کو صاف کر رہے ہیں. قسم خدا کے مسلمانوں, نورانی ہاتھوں سے پاخانہ پیشاب کو صاف کر رہے ہیں. قسم خدا کے مسلمانوں, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے تو خدا کا حکم ہوتا, اے زمین اپنے سینوں کو پھاڑ لے. اب میرے حضور جب پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو جاتے, حضور میرے خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا, اے زمین اپنے سینوں کو اندر لے لے, اپنے سینوں کو اندر لے لے. اب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے نورانی ہاتھوں سے پاخانہ پیشاب کو صاف کر رہے تھے کہ اتنے اس کافر کی نظر جیسے ہی میرے حضور کی آنکھوں میں پڑتی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اب کس لیے آئے ہو, اب کیوں آئے ہو, بلکہ سیدھا یہی کہتے ہیں, یہی جواب دیتے ہیں, اے آنے والے مسافر اب بتاؤ کیا کام ہے, اب بتاؤ کیا کام ہے. لیکن اس کافر نے کہا کہ حضور میری جو تلوار تھی وہ تلوار آپ کے گھر میں رہ گئی ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا. اب جیسے ہی ہاتھوں میں رکھنا ہی تھا تو ان کی نظر میرے حضور کی آنکھوں میں پڑتی ہے. دیکھتے ہی اس کافر نے کہا کہ میرے آقا میں نے اتنا پیار کسی میں نہیں دیکھا, کیونکہ میں بھی ایک کافر ہوں. جب میں نے مکے کی سرزمین پر رات کے سناٹے میں آیا تو میں نے سب سے مدد مانگا, کسی نے بھی مدد نہیں کیا. جیسے ہی میں آپ کے گھر میں آیا آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں آئے ہو, بلکہ آپ نے میرے سامان کو لے کر اندر لے گئے, اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھایا, ہم دونوں ساتھ میں کھانا بھی کھائے, اپنے نورانی ہاتھوں سے بستر بھی بچھایا, میں سو بھی گیا, وہاں پر بستر پر پاخانہ پیشاب بھی کر دیا. لیکن آپ نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا, آپ نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا. مجھے اتنی پیار دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دل میں شامل کر لیجئے. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا, جفاؤں کے بدلے میں وفا ہے تمہاری, ستم گھر کے حق میں دعا ہے تمہاری, عجب صبر کا عالم, درود آپ پر ہو, سلام آپ پر. محترم حضرات, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑے ہی اخلاق کو محبت سے پھیلایا. جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دل سے یاد کرو نا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں مسلمانوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. خدا تبارک و تعالیٰ اگر رب العالمین ہے تو میرے آقا رحمت للعالمین. امام احمد رضا خان پاسل علی بھی ارشاد فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے,
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے نام میں وہ طاقت ہے کہ حضرت علی کا نام لے کر کوئی کام کر لو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو